قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. صدق الله العظيم. ترجمہ کلام پاک. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے، بس یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں، اور ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو گے تو اللہ تمہارے اعمال میں سے کچھ کم نہیں کرے گا. بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر شک میں نہ پڑے اور اللہ کی راہ میں جان اور مال سے لڑے. یہی لوگ ایمان کے سچے ہیں. ان سے کہو کہ کیا تم اللہ کو اپنی دینداری جتلاتے ہو، اور اللہ تو آسمانوں اور زمین کی سب چیزوں سے واقف ہے، اور اللہ ہر شے کو جانتا ہے. یہ لوگ تم پر احسان رکھتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے ہیں،
کہہ دو کہ اپنے مسلمان ہونے کا مجھ پر احسان نہ رکھو، بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کا رستہ دکھایا، بشرطے کہ تم سچے مسلمان ہو۔ بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے دیکھتا ہے۔ نوائے سروش ساری کائنات مسرور ہے، جشن میلاد رسول ہے، اے نبیوں کے سردار، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ میں آیا تیرے دربار، میں آیا تیرے دربار، میری تجھ پہ انسانیت کے لیے محسن انسانیت کا پیغام، سیرت رسول کے مختلف گوشوں کا احاطہ کرتا ہوا لائیو فون ان پروگرام، حب نبی سے سرشار نعتوں کا حسین گلدستہ، جشن میلاد النبی، ہر پیر سے جمعہ رات 10:30 بجے صرف ETV اردو پر۔ دکن کی ہر چھوٹی بڑی سرگرمی پر ہماری نظر، لیکن آپ تک پہنچاتے ہیں صرف وہ خبر جو کرے آپ کو بیدار، سیاست کے گلیاروں سے روزمرہ کی زندگی، دکن کے گوشے گوشے سے آپ تک خبریں پہنچاتا دکن نامہ، روزانہ شام 6:30 بجے۔ ادا کروں نماز مسجد حرام میں ایسا دن آئے، میرے اللہ یہ سعادت میرے حصے میں ایک دن آئے۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ ETV اردو پر پہلی بار مسجد حرام مکہ مکرمہ سے خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ کے روح پرور مناظر کا راست ٹیلی کاسٹ، ہر جمعہ سپہر 3 بجے صرف ETV اردو پر۔ نوائے سروش نعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے میلا رہا آیاتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی، یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے میلاتا رہا آیاتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی، کون ہے جو طلبگار جنت نہیں،
ہے باغ حسین. کون کہتا ہے کہ کون ہے جو طلبگار جنت نہیں؟ یہ بھی مانا کہ جنت ہے باغ حسین. حسن جنت کو جب بھی سمیٹا گیا، مصطفیٰ کے نگر کی گلی بن گئی. حسن جنت کو جب بھی سمیٹا گیا، مصطفیٰ کے نگر کی گلی بن گئی. یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی. یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی. سب کے سائم زمانے میں کمزور تھا، سب سے بے کس تھا، سب سے مجبور تھا. سب سے سائم زمانے میں کمزور تھا، سب سے بے بس تھا، سب سے مجبور تھا. میری حالت پہ ان کو رحم آ گیا، میری عظمت میری بے بسی بن گئی. میری حالت پہ ان کو رحم آ گیا، میری عظمت میری بے بسی بن گئی. یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی. آیتوں سے ملاتا رہا آیاتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی. یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی. جس دن ولادت مصطفیٰ ہوئی ہو، جس دن حضور کی آمد سے انسانیت پر اللہ نے اتنا کرم فرمایا ہو، فرمایا نبی رحمت کے ولادت کے دن سے بڑھ کر انسانیت کے لیے اور برکت کا دن کون سا ہو سکتا ہے جسے سیلیبریٹ کیا جائے. میلاد النبی ہر پیر سے جمعرات دوپہر 2:30 بجے صرف ETV اردو پر. اسلام فار کڈز یعنی اسلام بچوں کے لیے، اس پروگرام میں قرآن اور حدیث کے قصے اور واقعات، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی کے حالات اور اسلامی تعلیمات کے اہم واقعات پیش کیے جائیں گے. اس میں ہمارے لیے سبق ہے،
گائیڈنس ہے اور رہنمائی کا سامان ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات کی وہ باتیں بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے جس میں مورل ویلیوز سکھائی گئی ہیں تاکہ ہم اپنے اندر اعلیٰ کیریکٹر، اعلیٰ اخلاق پیدا کر سکیں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ اسلام فار کڈز ہر اتوار صبح 9 بجے صرف ETV اردو پر۔ کس ہستی موہوں پہ نازاں ہے تو اے یار، کس ہستی موہوں پہ نازاں ہے تو اے یار، کچھ اپنے شب و روز کی ہے تجھ کو خبر بھی، کچھ اپنے شب و روز کی ہے تجھ کو خبر بھی۔ سوال آپ کے، جواب ہمارے۔ ناظرین السلام علیکم، دینی سوال جواب کے آج کے پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں ارجمند علی خان، اور آج آپ کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیوز میں مدعو کیا ہے پروفیسر بدر الدین الحافظ صاحب کو، جو کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں کافی عرصے تک اسلامیات کی تعلیم دے چکے ہیں، اور آپ بنارس ہندو یونیورسٹی میں شعبہ عربی کے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ بھی رہے ہیں، ساتھ ہی آپ نے فقہی علوم پر کچھ کتابیں بھی لکھی ہیں۔ تو آئیے ناظرین، آج اپنے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں پہلے خط کے ساتھ۔ حافظ صاحب، پہلا خط آج ہمارے پاس ہے سکندر آباد سے محترمہ دیبا صاحبہ کا۔ انہوں نے معلوم کیا ہے کہ نمازی کے آگے سے کوئی چیز ہاتھ بڑھا کر اگر لے لی جائے تو کیا گناہ ہے؟ دیکھیے، ایک تو ہوتا ہے نمازی کے آگے سے گزرنا، مرور جسے کہتے ہیں، تو بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ اگر تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا کتنا گناہ ہے تو تم ساری عمر بھی کھڑے رہو گے مگر گزرو گے نہیں، گویا کہ قطعاً ناجائز ہے نمازی کے آگے سے گزرنا۔ لیکن اب آپ فرما رہے ہیں کہ صرف نمازی کے آگے صرف ہاتھ کر کے کوئی چیز لے لینا، اٹھا لینا، تو اس کو ہم اس درجے میں تو نہیں کہیں گے جس کو مرور کہتے ہیں یا گزرنا کہتے ہیں، لیکن بہرحال اتنا تو ہے ہی ہے کہ جو شخص نماز پڑھ رہا ہے اس کو کچھ نہ کچھ ڈسٹرب تو ہوگا۔ وہ نماز پڑھ رہا ہے، آپ نے اس کے آگے سے ہاتھ بڑھایا تو اس کو ایک دم گھبراہٹ تو ہوگی، یا کم سے کم یہ سوچے گا کہ کیا چیز آ گئی، کیا ہے، تو اس کو ڈسٹرب تو کر دیا آپ نے، اس کے خیالات کو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آیت پڑھتے پڑھتے بھول جائے، کوئی چیز بھول جائے اور پھر وہ دوبارہ شروع کرے، تو تھوڑا بہت گناہ تو بہرحال ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اس لیے اس میں احتیاط کرنی چاہیے کہ ہاتھ بھی نہ بڑھایا جائے۔ اچھا، یہ بات تو رہی کہ نمازی کے آگے سے کوئی چیز لینے کی، لیکن آج کل مساجد میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو نوجوان ہوتے ہیں یا جو بچے ہوتے ہیں، وہ اگر کوئی بڑا ان سے بچہ جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے تو پتہ لگا اس کا ہاتھ ہلا دیا یا کچھ اور حرکت کر دی، تو یہ چیز کیا، مطلب اس کے بارے میں کیا آپ کہیں گے؟ یعنی شرارتاً، جی شرارتاً، تو شرارتاً ایک تو وہ نابالغ بچے ہیں جن میں ابھی شعور ہی نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ ان پر تو ابھی کیا گناہ ہوگا، کیونکہ ان کے اوپر کوئی پابندی ابھی ایسی ہے نہیں اور شعور ہی نہیں ہے ان کے اوپر۔ لیکن جو بڑے لوگ ہیں تو بڑے لوگ تو ایسا کرتے بھی نہیں ہیں، بلوغ کے بعد 15 سال کی عمر کے بعد تو اس طرح کی حرکت نہیں کرتے، اور اگر کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ تو پھر سخت گناہ گار ہے، کیونکہ ان کی تو عمر اس درجے میں پہنچ چکی ہے جہاں اسلامی امور کا لحاظ رکھنا چاہیے، فرائض کا اور اس کا لحاظ رکھنا چاہیے، تو وہ تو گناہ گار ہوں گے ہی ہوں گے۔ ہاں، البتہ کم عمر کے بچے جو شرارت کر لیتے ہیں، ایک دوسرے کو دھکا دے دیا، اس کا ہاتھ ہلا دیا، تو وہ تو ابھی قابل معافی۔ حافظ صاحب، کچھ ایسے بھی عذر ہیں جن کی وجہ سے نماز کی نیت جو ہے وہ توڑی جا سکتی ہے؟ ہاں بالکل ہو سکتے ہیں۔ بھائی کسی کی نکسیر چھوٹ گئی، بھائی کوئی دماغ کا گرم ہے یا مریض ہے اس طرح کا، تو نکسیر چھوٹ گئی، اور جب خون نکلنے لگا تو ظاہر ہے کہ نماز ہی باقی نہیں رہی، یا ریاحی تکلیف ہے، وضو اس کا ٹوٹ گیا کسی دوسرے وجہ سے، پیشاب جس کو سلسل بول کہتے ہیں، پیشاب کا قطرے نکل آئے، یا اسی طرح کی کوئی بات اگر ہو گئی، ریاح خارج ہو گئے،
تو جب وضو ہی نہیں رہا تو ظاہر ہے کہ پھر نماز کیسے ہوگی. تو اس کو کرنا یہی چاہیے کہ وہ اس کو اجازت ہے اس بات کی کہ وہ وہاں سے آہستہ سے نکل کر, چاہے اس کو صفوں کے بیچ میں سے نکلنا پڑے, لوگوں کے سامنے سے گزرنا پڑے, اس کو اجازت ہے, اس کو اجازت ہے. وہ تھوڑا سا اپنا ہاتھ آگے کر کے لوگ سمجھ لیں گے کہ اس کو کوئی عذر پیش آ گیا ہے. اور یہی عذر جو میں نے بتایا کہ خون نکلنے لگا, زخم کہیں لگا تھا, اس وقت اس کو محسوس نہیں ہوا. خود میرے ساتھ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وضو کرتے ہوئے ٹوٹی میں میری انگلی لگ گئی تھی, اور اب میں اس وقت سمجھا معمولی سی لگی ہے, کوئی بات نہیں ہے, وضو کر لیا, آگے جماعت میں شریک ہو گئے. اب جب جماعت میں شریک ہوئے تو ہاتھ دیکھا تو وہ تو قطرہ باقاعدہ گر رہا تھا خون کا. اب کیا کرتا میں وہاں, یہ تو میں نے سمجھ ہی لیا کہ اب یہ تو نماز تو گئی. اب بہرحال ہم نے نماز پھر ختم کر کے پھر جا کر کے اس کی مرہم پٹی کی اور یہ کیا وہ کیا, اور پھر کیونکہ اور کوئی صورت تھی نہیں تب پھر دوبارہ نماز دہرائی. تو نماز ایسی حالت میں آپ توڑ سکتے ہیں جب وضو ہی ٹوٹ رہا ہے بالکل, یا کوئی شخص تکلیف میں مبتلا ہو گیا, اس کو دل میں درد ہونے لگا, پیٹ میں درد ہونے لگا, ٹانگ میں, سر میں, کسی جگہ اتنا شدت کا درد ہونے لگا کہ وہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا ہے وہاں. تو اب کیا کرے وہ ایسی حالت میں, یا تو گر جائے گا یا اور کوئی تکلیف اسے ہو جائے گی. تو بھائی وہ خاموشی سے وہاں سے ہٹ جائے, نکل جائے اور چلا جائے, اگر وہ تکلیف اس کی اسی ٹائپ کی ہے. اور جو ظاہری عذر میں نے بتایا وہ وہی خون کا نکلنا, پیشاب کا آ جانا, پخانے کا آ جانا, یا وضو کا ٹوٹ جانا, یہی صورتیں ہیں جس میں آدمی وضو توڑ کر کے اور وہاں سے نکل سکتا ہے اور ہٹ سکتا ہے. اچھا, آپ نے کہا کہ نکل جانا چاہیے. اگر کوئی شخص جو ہے پہلی یا دوسری صف میں نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے پیچھے بھی صفیں ہیں اور ان میں اتنی جگہ نہیں ہے دائیں یا بائیں کہ وہاں سے وہ نکل سکے, تو کیا جو نماز پڑھ رہے ہیں لوگ, نمازی جو ہیں, اگر وہ انہیں ہاتھ سے اشارہ کرتا ہے جانے کے لیے تو انہیں جگہ دے دینی چاہیے؟ ہلکا سا تھوڑی جگہ دے دینی چاہیے, کیونکہ اس کو اجازت ہے جانے کی, شرعاً اس کو اجازت ہے. اور جو لوگ جگہ دے رہے ہیں یا ان کی ان کو بھی کوئی گناہ نہیں ہے, کیونکہ ایک شخص جب اجازت ہے اسے تو پھر ان کو کوئی عذر ہونا نہیں چاہیے, ان کو کوئی رکاوٹ نہیں بننا چاہیے, اس کو جانے دیجیے آپ. اور پھر یہ ہے کہ نماز کے بعد وہ اپنے جا کر کے اگر وضو کر لے اور وضو کر کے پھر شریک ہونا چاہے تو وہاں تک واپس آنے کا تو اس کو پھر موقع نہیں ہوگا. وہ جہاں صفیں ختم ہو رہی ہیں وہ وہیں پر کھڑا ہو جائے اور باقی نماز اپنی پوری کر لے. اس درمیان اگر ایک آدھ رکعت نماز ہو چکی تو وہ اپنی رکعت بعد میں پوری کر لے, لیکن بات نہ کرے کسی سے. لیکن جہاں سے وہ نکل کر گیا ہوگا جس صف سے, تو وہاں تو ظاہر ہے کہ وہ خلا پیدا ہو گیا ہوگا, تو اسے کیا کرنا چاہیے, پر کیسے کریں اس پر؟ کیا وہ تو ایک آدمی کا خلا ہوتا ہے جی, اگر وہ پر نہیں ہو پا رہا ہے تو وہ مجبوری کی بات ہے اس میں, اور کیا, کیونکہ وہ وہاں تک اگر آئے گا تو درمیان سے 10 صفیں بھی ہو سکتی ہیں, 5 بھی ہو سکتی ہیں, زیادہ بھی ہو سکتی ہیں. ہاں اگر ایک ہی صف ہے, مثال کے طور پر صبح فجر کا وقت ہے اور ایک ہی صفحہ بھی ہے, زیادہ نہیں ہے, تو ٹھیک ہے وہ آ کر اپنی جگہ کھڑا ہو جائے. اچھا حافظ صاحب, ایک سوال میں اور کرنا چاہوں گا اس میں کہ اگر نماز پڑھتے وقت پیشاب یا پخانے کی کیفیت آدمی پہ طاری ہو جائے, مقصد یہ کہ نکلا نہیں ہے لیکن اتنا زور کر لگا ہے کہ صاحب یہ شبہ ہے کہ نکل سکتا ہے, تو اس صورت میں کیا کریں؟ ہاں تو وہ ہٹ جائے وہاں سے, نیت توڑ دے. نیت توڑ دے. ایک چیز میں نے اور سنی ہے کسی سے کہ اگر ماں, کیونکہ پخانے پیشاب کی اگر ضرورت اس کو محسوس ہو رہی ہے تو وہ ویسی بھی نماز مکروہ ہو رہی ہے اس کی, تو اس کو تو پہلے استنجا وغیرہ سے فارغ ہو گیا, لیکن اب بعض وقت آدمی بیمار ہو جاتا ہے, پیٹ کا مریض ہے, تو پریشانی ہو سکتی ہے. اس سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ایک چیز میں نے سنی ہے کہ اگر ماں جو ہیں وہ ضعیف ہیں یا بیمار ہیں اور گھر میں اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور وہ آواز دیتی ہیں تو نیت توڑی جا سکتی ہے, کیا یہ چیز درست ہے؟ بھائی فی الحال میری نگاہ میں وہ مسئلہ نہیں ہے کہ والدہ کے لیے اجازت دی جا سکتی ہے یا نہیں دی جا سکتی ہے, لیکن بظاہر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ضعیف ہیں اور بیمار ہیں یا کچھ ہیں تو نماز توڑ دے, جا کے ان کی خدمت میں انجام دے, لیکن یہ کہ پھر دوبارہ آ کے اپنی نماز پوری کرے گا. اگلا خط ہمارے پاس حافظ صاحب آیا ہے ڈاکٹر کے درانی صاحب کا, اور انہوں نے لکھا ہمیں یہ گوداوری سے. یہ لکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں اکثر مسجدوں میں جماعت سے نماز پڑھنے کے وقت جب تک